پاکستان امن کی پہچان اسلام آباد میزبان امن و مذاکرات کی بیٹھک آج اسلام آباد میں ہوگی۔ امریکہ اور ایران مستقل جنگ بندی کے لیے مذاکرات کریں گے۔ ایران کا اعلیٰ سطح کا مذاکراتی وفد اسلام آباد پہنچ گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی، اسپیکر محمد باقر کالیباف شامل ہیں۔ نائب صدر کی قیادت میں امریکی وفد بھی جلد پاکستان پہنچے گا۔ نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر شامل ہوں گے۔ اسلام آباد بھی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ شہر میں بینرز بھی اویزاں کر دیے گئے ہیں۔ پاکستان امن کی پہچان اسلام آباد میزبان امن و مذاکرات کی بیٹھک آج اسلام آباد میں ہوگی۔ امریکہ اور ایران مستقبل جنگ بندی کے لیے مذاکرات کریں گے۔ ایران کا اعلیٰ سطح کا مذاکراتی وفد اسلام آباد پہنچ گیا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی، اسپیکر محمد باقر کالیباف شامل ہیں، جبکہ دوسری جانب نائب صدر کی قیادت میں امریکی وفد بھی جلد پاکستان پہنچے گا۔ نائب صدر جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکوف اور جیریڈ کشنر شامل ہوں گے۔ اسلام آباد بھی میزبانی کے لیے تیار ہے۔ شہر میں بینرز بھی آویزاں کر دیے گئے ہیں، جبکہ سیکیورٹی کے لیے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ ریڈ زون ڈکلیئر کیا گیا ہے اور تمام تر ٹریفک جو کہ روک دی گئی ہے اس ایریا میں۔ پاکستان امن کی پہچان اسلام آباد میزبان امن و مذاکرات کی بیٹھک آج اسلام آباد میں ہوگی۔ مزید جانیں گے نمائندہ خصوصی اسلام آباد ثاقب بشیر سے۔ ثاقب، بتائیے گا آج کب پہنچ رہا ہے امریکی وفد؟ جی بالکل، آج جو ہے وہ امریکی وفد بھی تھوڑی دیر میں اسلام آباد پہنچنے کو ہے، اور اسلام آباد میں جو اسلام آباد ٹاکس کا جو میلہ ہے وہ سجنے کو ہے۔ ایرانی وفد رات کو جو ہے وہ آباد پہنچ چکا ہے، جس کو جو ہے وہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور اس کے علاوہ وزیر داخلہ اور اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق، انہوں نے ان کو ریسیو کیا، جس کے بعد جو امریکی وفد ہے اس کے پہنچنے کا انتظار ہو رہا ہے۔ اور آج یہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں ایران اور امریکہ کے درمیان۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جو جنگ بندی ہے وہ 2 ہفتے کے لیے اس کا سیز فائر پاکستان نے جو ہے وہ کرایا، اور اس حوالے سے یہاں پہ تیاریاں مکمل ہیں۔ یہاں شہر میں آج جڑواں شہروں میں چھٹی ہے اور سیکیورٹی سخت انتظامات کیے گئے ہیں، اور اس کے علاوہ جو وینیو ہے اور اس کے قریب جو میڈیا سینٹر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریڈ زون ہے، کیونکہ اس کا جو ایریا ہے وہ بڑا ایک مخصوص ہے اسلام آباد کا، لیکن آج جو ریڈ زون ہے اس میں بھی توسیع دی گئی ہے، اور اس کے پیچھے جو سیکیورٹی کے جو اقدامات ہیں وہ جو ہے وہ اٹھائے جا رہے ہیں، اور سرکاری گاڑیاں یا جن کے پاس جو اسپیشل کارڈ جو ہے وہ ایشو کیے گئے ہیں میڈیا سینٹر تک رسائی کے لیے یا مخصوص ایریا میں رسائی کے لیے، اس کے علاوہ کسی کی بھی انٹری جو ہے وہ بین کی گئی ہے، اور سیکیورٹی چیکس جو چیک پوائنٹ ہیں وہاں پہ بھی جو پولیس ہے وہ تعینات ہے۔ تقریباً اسلام آباد کے زیادہ تر جو رستے ہیں ان کے اطراف میں سیکیورٹی فورسز تعینات ہیں، جو ٹریفک پولیس ہے وہ تعینات ہے۔ شہر بند ہے، اور خاص طور پر بات کی جائے آج ہفتہ کا دن ہے، جو ایک تو جو وفود آ رہے ہیں اس کی وجہ سے مختلف جو روٹس ہیں ان پر بندش بھی ہے، اور سڑکوں کی بندش کی وجہ سے بھی اور چھٹی کی وجہ سے بھی خاص طور پر جو لوگ ہیں وہ گھروں سے باہر بہت کم جو ہے وہ نکلے ہیں، اور اس حوالے سے سیکیورٹی کے جو اقدامات ہیں وہ اٹھائے جا رہے ہیں۔ یہ جو مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اس میں 15 نکات وہ امریکہ کی جانب سے دیے گئے تھے، اور 10 پوائنٹس جو ہے وہ ایران کی جانب سے دیے گئے تھے، اور ایران نے اپنے مطالبات جو ہے وہ سامنے رکھے تھے۔ ان 10 اور 15 پوائنٹس ان کے ارد گرد یہ مذاکرات ہوں گے، اور ان کا اگر مجموعہ آپ کے سامنے رکھیں تو یہ تقریباً 5 سے 7 پوائنٹس بنتے ہیں۔ اس کا جو کرکس ہے، جس میں سب سے بڑا اور اہم پوائنٹ جس کے حوالے سے صدر ٹرمپ یہ کہتے ہیں کہ جو آبنائے ہرمز ہے وہ ایران جو ہے وہ فوری طور پر کھولے، اور اس پر مذاکرات ہونے ہیں، کیونکہ ایران یہ چاہ رہا ہے کہ ایران کی جو عمل داری ہے آبنائے ہرمز، اس جو آبائی
جو پانی کا جو رستہ ہے اس پر ان کی عملداری جو ہے وہ منظور کی جائے، تسلیم کی جائے، اور خاص طور پر جو ایران ہے اس راستے سے گزرنے والے جو جہاز ہیں ان پر جو ٹول ہے وہ بھی لینا چاہتا ہے، اور اس کے پیچھے وہ وجہ جو بتائی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ کیونکہ ایران میں اس جنگ کے دوران بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، انفراسٹرکچر جو ہے وہ وہاں کا ہل کر رہ گیا ہے، اس لیے وہ اس کے ازالے کے لیے بھی یہ ٹول جو ہے وہاں سے لینا چاہ رہا ہے۔ امریکہ جو ہے وہ آبنائے ہرمز کھلوانا چاہ رہا ہے، اور دوسرا بڑا مطالبہ نیوکلیر پروگرام ہے ایران کا، جس کے حوالے سے ان مذاکرات کے دوران بات ہونی ہے۔ امریکہ ہمیشہ سے یہ کہتا آیا ہے، جو جون 2025 کی جو جنگ تھی اس جنگ کے دوران بھی جو امریکہ کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ ایران کو اس قابل نہیں چھوڑا گیا کہ وہ اب نیوکلیر پروگرام جو ہے وہ جاری رکھ سکتا ہے، لیکن دوبارہ سے 28 فروری سے یہ جنگ جو ہے وہ شروع کی گئی، اور اس جنگ کے بعد اب دوبارہ معاملہ اسی نقطے پہ آ گیا ہے کہ ایران جو ہے وہ اپنا نیوکلیر پروگرام جو ہے وہ آگے نہ بڑھائے، اور خاص طور پر جو یورینیم کی آفزودگی ہے اس کو محدود حد تک لانے کے حوالے سے بات جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ اس سے قبل امریکہ اور ایران کے درمیان 2015 میں مذاکرات ہوئے تھے، کامیاب مذاکرات ہوئے تھے، لیکن صدر ٹرمپ جب پہلی ٹرم میں جب صدر بنے تو وہ جو ہے وہ اس ڈیل سے نکل گئے تھے، جس کے بعد سے حالات جو ہے وہ کشیدہ ہی نظر آ رہے تھے۔ تو یہ دوسرا بڑا پوائنٹ ہے نیوکلیر پروگرام کا، جس پر جو ہے وہ بات ہونی ہے ایرانی نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے۔ تیسرا پوائنٹ ایران کی جانب سے جو اٹھایا گیا ہے، ایک تو کمپنسیشن ہے کہ جو نقصانات ہوئے ہیں ایران کو، کہ ان کو کمپنسیٹ کیا جائے ان نقصانات کے ازالے کے طور پر، اور ایران پر جو پابندیاں پچھلی تقریباً 3 دہائیوں سے لگی ہوئی ہیں ان پابندیوں کو بھی اٹھایا جائے، اور یہ تیسرا جو ہے وہ پوائنٹ ہے۔ اور ایک کر رہا ہے کہ پابندیوں کو بھی اٹھایا جا سکے، وہ ہمارے ساتھ رہے گا۔